چین میں شانگ خاندان کے ایک جاگیردار نے 1760 قبل مسیح میں ین خاندان کی حکمرانی قائم کی تھی۔ اس خاندان کے عہد میں سلطنت کی مزید توسیع ہوئی، انتظامی امور درست کیے گئے، موسیقی اور علم حیات کو ترقی ہوئی۔ شمالی چین میں ان دنوں ایک چاؤ ریاست قائم تھی جس کے نواب بہت منتظم لوگ تھے۔ انہوں نے وحشی قبائل یعنی تاتاریوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے باقاعدہ طور پر فوج رکھی ہوئی تھی۔ 1154 قبل مسیح میں ین خاندان کا آخری بادشاہ چاؤ سن تخت پر بیٹھا۔ اس نے ایک ہمسایہ ریاست سو پر حملہ کیا۔ اور اس ریاست کی ایک فحشہ عورت تاکی پر عاشق ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس عورت نے جلد ہی سلطنت کے امور میں مداخلت شروع کر دی۔ اس کی شکایت کرنے پر 2 امراء کو قتل کرا دیا گیا، جبکہ کئی اور قید کر دیے گئے۔ اس پر چاؤ ریاست کے نواب وو وانگ نے احتجاج کیا تو اسے بھی قید کر لیا گیا۔ وو وانگ کے بیٹے نے اپنے باپ کو قید سے چھڑایا۔ 1122 قبل مسیح میں چاؤ کے نواب نے بغاوت کر دی اور ین خاندان کی حکومت ختم کر کے چاؤ خاندان کی حکومت قائم کر دی۔ ین خاندان نے اپنی قیمتی ساز و سامان سمیت اپنے شاہی محل کو آگ لگا دی اور خود بادشاہ بھی اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اہل چین کی تاریخ میں اس بغاوت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کا حال بڑی تفصیل سے درج ہے، اور لکھا ہے کہ ریاست چاؤ کے حکمران نے 7 لاکھ کا لشکر لے کر شہنشاہ پر چڑھائی کی۔ ایک بڑی خوفناک جنگ کے بعد، جس میں چینی روایات کے مطابق اتنا خون بہا کہ لکڑی کے شتیر بھی تیرنے لگے تھے، بالآخر ریاست چاؤ کے حکمران کو کامیابی حاصل ہوئی۔ آخری ین شہنشاہ اتنا ظالم تھا کہ وہ انسانوں کو کباب و سیخ کی طرح بنواتا تھا اور انسانوں کو ایسے چکنے بانس پر چڑھنے کا حکم دیتا جس کے نیچے آگ کا الاؤ روشن ہوتا۔ چاؤ خاندان نے چین پر تقریباً 500 سال حکومت کی۔ اس خاندان کے عہد میں دوسرے امور کے علاوہ چین نے سائنس کے میدان میں خوب ترقی کی۔ خود چاؤ خاندان کے بانی وو وانگ نے چین میں ایک ابتدائی فلکیاتی رصدگاہ قائم کی تھی۔ اسی کے دربار کے دانشوروں نے دنیا کی پہلی علمانک ترتیب دی تھی اور نئے سال کے آغاز کے لیے ایک متعین تاریخ مقرر کی۔ دوسرے لفظوں میں یہ مشرق کے 20ویں کیلنڈر کا آغاز ہے۔ اس عہد کے چینی منجم چاند اور سورج کو لگنے والے گرہنوں کا باقاعدہ حساب رکھتے تھے۔ علم طب میں ترقی کی وجہ سے زخم مندمل کرنے والی کئی ادویات بھی اسی دور میں دریافت ہوئی تھیں۔ آکوپنکچر یا مخصوص چینی شعبہ طب میں بھی خاصی پیش رفت ہوئی۔ چاؤ عہد کے چین میں آرٹ اور فنون لطیفہ کے شعبے میں بھی خاصی ترقی ہوئی۔ چینی مصوروں نے بحری مہمات کے لیے خوبصورت اور قابل عمل نقشے بھی ترتیب دیے۔ چاؤ عہد میں چینی بحری جہازوں نے سمندر کا سینہ چھان مارا۔ اسی عہد میں چین نے ادب کے میدان میں بھی ترقی کی اور کئی بے مثال ادبی فن پارے وجود میں آئے۔ مذہبی پیش رفت یہ ہوئی کہ تاؤزم وجود میں آیا۔ اسی عہد میں دنیا کی سب سے پہلی لغات یعنی ڈکشنری وجود میں آئی۔ غرض ہے کہ چاؤ دور میں چین نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی اور چین معلوم انسانی دنیا میں ایک متمدن ملک بن گیا۔